السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی جو اولاد آدم سے ہیں وہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، آج سے ہم پاک کتاب کو شروع کریں گے پڑھنا اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مدد سے۔ اور جو یہ آیت میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ جب بھی روزانہ میں پڑھوں گا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مدد سے، جو مجھے اس نے عطا کی آسان طریقے سے، توفیق دی اور رہنمائی کی میری آسان طریقے سے، مجھے سمجھایا آسان طریقے سے، تو اسی طرح آپ کو بھی سمجھ آئے اسی کی رضا سے، اسی کی مرضی سے، اسی کی مدد سے، کیونکہ مددگار سب کا وہی ہے، کوئی اور نہیں، کسی کا بھی مددگار اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہے، مدد وہی دیتا ہے سب کو۔ تو شروع کرتے ہیں، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر دوبارہ میں آپ کو یہ رپیٹ کر رہا ہوں اور روزانہ کروں گا یہ آیت، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ جب ہم سٹارٹ کریں گے، آج سے شروع کریں گے پاک کتاب کو، تو پھر وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ سناتا جاؤں گا اور سمجھاتا جاؤں گا، تو آپ سمجھتے جاؤ گے اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے۔ لوگوں، جو کتاب، یہ سورہ الراف 3 نمبر آیت، لوگوں بریکٹ میں، کن کے لیے کتاب نازل کی گئی؟ لوگوں کے لیے، تو اس لیے بریکٹ، کیونکہ اللہ نے جس کو یہ عطا کیا نا، یہ ترجمہ لکھنا پاک کتاب کا، کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فضل کا مالک ہوں اور جس پہ چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں اپنے فضل میں سے، تو اس لیے لوگوں کے لیے یہ بھیجی گئی۔ جو کتاب پھر بریکٹ میں آ گیا کہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک، کہ لوگوں جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور فقوں کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر بریکٹ آ گیا کہ اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا، کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے، تب جب اس کے پاس یہ آیت پہنچ گئی ہے کہ دنیا جو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو چھپاتی ہے نا، تو اللہ 30 پاروں میں اپنی پاک کلام میں، اپنی پاک کتاب میں وہ ظاہر کرتا ہے سب کچھ۔ تو یہ آیت کبھی کوئی ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نہ تو صحیح مسلم جس کو بولتے ہیں، نہ صحیح بخاری جس کو بولتے ہیں، نہج البلاغہ، جو دنیا کی کتابیں ہیں، اللہ نے منع کر دیا اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی اور نہ اور فقوں کی پیروی کرنی ہے۔ کہ آپ نے اگر جب تک آپ کے پاس یہ آیت نہیں پہنچی تھی تب اور بات تھی، ہاں جب آپ نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، آپ تک پہنچ گئی، تو آپ پہ فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، آپ پیروی کریں گے۔ ورنہ آپ پھر وہی بات کہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کا رسول بیان کرتا ہے کہ جو فائدہ تجھے پہنچتا ہے میری طرف سے پہنچتا ہے، اور نقصان جو بھی پہنچتا ہے وہ تیری شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتا ہے، اے انسان۔ اور اس کو سمجھ جائیں، اس آیت کو، کہ آپ اگر اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو نہ آپ کا ایمان اللہ پہ ہے، اور نہ آپ کا ایمان اللہ کی کلام پہ ہے، اور نہ آپ کا ایمان اللہ کے رسول پر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ تینوں اسی آیت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کی کلام ہو گئی، حکم کلام، اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اور اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے، تو اللہ کا رسول دوسری کتابوں، دوسری باتوں کا حکم یا دوسری باتیں کیسے کرے گا جو یہ دنیا کہتی ہے کہ دوسری حدیثیں بھی ہیں؟ نہیں، پہلا فرمانبردار جس پہ نازل ہوئی وہ ہو چکا تھا، تو جو اس کو ملا اس نے وہی بیان کیا اور اس نے وہی آگے بتایا، اور پہلے سب سے اسی کی حد مقرر ہوئی کہ اے نبی اس سے باہر نہیں جانا۔ تو انہوں نے جو بتایا، ان کو جو ملا، وہ پہلے فرمانبردار تھے،
دوسرے بعد میں ہوئے کہ جنہوں نے اس کو مانا اور ایمان لے کے آئے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی، یہ آپ کو اللہ اور اللہ کی کلام اور اللہ کی کتاب، یہ تینوں چیزوں سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے اس پاک کتاب میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے بس آپ نے وہ سمجھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں. روزانہ کوشش کریں گے 5-10 آیات، زیادہ نہیں، سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کا رسول بیان کرتا ہے اس کو روزانہ پڑھا کرو پاک کتاب کو، تاکہ سمجھ آئے اور ہم یاد کر سکیں، اس کو یاد رکھ سکیں ہم اس کو. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ سے آج شروع ہوگی. تو اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ دعا کرنی ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کہ اے میرے پروردگار، اور آپ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے ہمارے بااجداد کو، جو ہمارے بااجداد جو پیچھے باپ سے آتے آ رہے ہیں، جن کو اللہ نے عطا کیا علم، کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے ہمارے بااجداد کو مکمل ہدایت تاکہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولا، ان کو تو نے اپنی طرف سے خوشخبری سنانے والا، ان کو جو پرہیزگار ہیں، اور اپنی طرف سے ڈر سنانے والا، وہ ان کے لیے ڈر جو اس کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، کہ ان کو میرا ڈر سنا دو. کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی اپنی طرف سے خوشخبری سنانے والا، اپنا ڈر سنانے والا، اور اپنی سچائی بیان کرنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا، جس طرح تو نے ہمارے بااجداد کو بنایا، اپنی طرف سے خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، سچائی بیان کرنے والا اور بڑائی بیان کرنے والا. اور ان کو تو نے مکمل ہدایت عطا کی، ان کو تو نے کلام الہی کا علم عطا کیا، ان کو تو نے اپنے رستے پہ چلایا، اور اپنے رستے پہ چلایا، اور ان پہ تو نے اپنی نعمتیں مکمل کی، نعمتیں پوری کی، نعمتوں سے مالا مال کیا، معجزے عطا کیے، معجزے نازل کیے، رحمتیں نازل کی، برکتیں نازل کی، اور شرک کی گندگی سے پاک رکھا. اور جب تو دنیا سے لے گیا، اپنی اطاعت کی حالت سے لے گیا، اور اپنی فرما برداری کی حالت میں لے گیا، مسلمان کی حالت میں لے گیا، اور ان کو تو نے جنت کے وارثوں میں شمار کیا، اپنے دوستوں میں سے شمار کیا، اور اپنا عبادتگار بنایا. تو ہمیں بھی بنا، کیونکہ ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ تیری پاک کلام، تیری رضا سے، تیری مرضی سے، تیری مدد سے پڑھنے لگے ہیں، نہ کہ اس میں سے کچھ نکالنے کے لیے. تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے سینوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے. اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تجھے واسطہ ہے تیری پاک کتاب کا، تجھے واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے تیری اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے نبیوں پیغمبروں کا. ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دنیا اور آخرت پہ. المجیب 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 المجیب، آمین 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 ثم آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین. المجیب 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 المجیب. شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. یہ جیسے ہم نے دعا مانگی ہے نا، یہ پاک کتاب کو کھولنے سے پہلے دعا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی کھڑے ہو کے، تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، جو حکم بھی ہے کہ جتنی دفعہ کھڑا ہونا ہے پہلے یہی پڑھنی ہے. تو دعا بھی ہم یہی کریں گے. آج یہ ہمارا مکمل ہوا تو کل ہم آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. السلام علیکم.